بول رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا اگلا کارکرم ہوگا۔ میڈیم ویو 401.61 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ پیش ہے اردو کارکرم۔ آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، موجودہ دور میں ہر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں معلومات و جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں کہیں بھی ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ بدلتے حالات اور بدلتی دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ، اپنی اہمیت و افادیت اور اپنی ضرورت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ سب معلومات اور آگاہی اسے صحافت یا میڈیا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہونے والے کسی بھی اہم واقعے کی اطلاع یا خبر ہمیں صحافت یا میڈیا کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے صحافت آج کے وقت کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں صحافت یا میڈیا اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا۔ بلا شبہ ان چاروں اقسام میں ایک صحافی کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک صحافی معاشرے کی زبان ہوتا ہے۔ صحافی اپنے قلم و زبان کے ذریعے معاشرے کے مسائل کو منظر عام پر لاتا ہے اور ان کے حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ صحافی اپنی آواز سے عام لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور عوام الناس کی صدا متعلقہ حکام تک پہنچانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا ایک صحافی عام جنتا کی توقعات اور خواہشات کو مؤثر انداز سے پیش کرتا ہے، جو ایک مسلم حقیقت ہے۔ اسی طرح عہد جدید میں صحافت کا بدلتا چہرہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے جو سب کے سامنے آیا ہے، جو جدید دور میں میڈیا اور اطلاعات کی تبدیلیوں کا خوب احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی، سماجی رویوں، سیاسی اثرات اور معیشت کے عوامل کی وجہ سے صحافت کے روایتی انداز سے جدید رجحانات کی طرف ارتقاء شامل ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مباحثے کا، موضوع ہے صحافت کا بدلتا چہرہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بزم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے خاص مہمان جناب ڈاکٹر حمایت حسین صاحب، سابق ایڈیٹر روزنامہ راشٹریہ سہارا اردو۔ علاوہ ازیں راشٹریہ سہارا کے سینئر صحافی جناب محمد غفران نسیم صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں مہمانوں کا آج کے اردو پروگرام میں پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اب بغیر کسی تاخیر و تمہید سب سے پہلے ڈاکٹر حمایت حسین صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کے سامنے اس موضوع کی وضاحت فرمائیں کہ صحافت کا بدلتا چہرہ کیا ہے۔ عمیر صاحب، صحافت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ روز ازل سے جاری ہے اور ہر وقت حالات کے حساب سے صحافت کا چہرہ بدلتا رہا ہے۔ آزادی سے پہلے یا اس سے اور قبل، چونکہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور پرنٹ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا تھا۔ انگریزوں کی ان باتوں کو عوام کے سامنے لانا جو ہندوستانیوں کے خلاف تھیں، جو وہ ایک سازش کے طور پر ہندوستانیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو اس میں ہمارے پرنٹ میڈیا کا رول بہت اہم رہا۔ اب اس کے بعد 1947 میں جب ہمیں آزادی نصیب ہوئی تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو صحافت کا رویہ یا اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ پھر تنقید کے ساتھ ساتھ ستائش کا بھی ایک عنصر اس میں شامل ہو گیا کہ اگر حکومت کا اچھا کوئی کام ہے تو اس کو بھی عوام کے سامنے لانا، جبکہ انگریزوں کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا آزادی کے بعد۔ پھر پرنٹ میڈیا ہمارا اہم رول رہا۔ پرنٹ میڈیا میں بھی یہ تھا کہ پہلے صرف خبروں کا ایک شعبہ تھا، پھر صحافت نے اپنا رویہ تھوڑا بدلا، چونکہ اب انگریز ہندوستان سے جا چکے تھے تو صحافت میں خبروں کے ساتھ ساتھ اخبارات جو ہمارے شائع ہوتے تھے اس میں بہت سی اور چیزیں شامل ہوئی، یعنی یہیں سے صحافت کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ خبروں کے ساتھ ساتھ مضامین اور کچھ تفریحی مضامین
مضامین اور بہت سی چیزیں ہماری صحافت میں شامل ہو گئی اور اخبارات نے اس کو اہمیت دی اور عوام نے اس کو پسند فرمایا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی صحافت نے اپنا کردار ایک نئے انداز میں پیش کیا اور مزید اس کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ پہلے صرف خبریں ہوتی تھیں اور خبروں کے ساتھ ساتھ پھر مضامین کو ڈالا گیا, مضامین کے ساتھ ساتھ مزید اس میں دوسری تمام چیزوں کو شامل کیا گیا, بہت سی چیزیں آئیں, تو یہ ایک صحافت نے نظم کا بھی تو ایک بڑا پلیٹ فارم اس کو بنا دیا گیا. بہت اچھی بات ہے. یہاں پر ایک سوال غفران صاحب سے لیں گے. غفران صاحب, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فی الوقت میڈیا کی 4 قسمیں, جیسے ابھی ہم نے آپ سے بات کی, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان چاروں پر تفصیلی آپ گفتگو فرمائیں تاکہ ہمارے سامعین کے سامنے چاروں کی وضاحت ہو سکے. ہاں عمر صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میڈیا کا بدلتا چہرہ, تو اس عنوان سے ہی واضح ہے کہ میڈیا میں کیسے کیسے بدلاؤ آ رہے ہیں, اس کے چہرے میں, اس کی حیت میں. تو اسی میں نئی شکل پیدا ہوئی کہ پرنٹ میڈیا, ہم نے اس کو نام دیا کہ جب اخبارات پرنٹ ہوتے تھے, اور اس کے بعد ایک تبدیلی اور صحافتی انقلاب ہوا اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا میں بھی سب سے پہلے ریڈیو جو ہے ہمارا وہ متعارف ہوا, اور دور دراز سینکڑوں میل دور بیٹھے لوگ, ہمارے سامعین, اس کے ذریعے سے خبریں اور مضامین اور تبصرے اور باتوں کو سن سکتے تھے. تو وہ ایک بڑا انقلاب تھا صحافتی دنیا میں. پچھلے 200-250 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھیں, لیکن اتنا وقت نہیں ہے, ہم وہاں تک نہیں جائیں گے. دور حاضر میں ایک بڑا انقلاب پہلے ریڈیو کے ذریعے سے آیا, اور کچھ ہی دن کے بعد, بہت کم وقفہ ایسا تھا کہ فوراً ہی ٹیلی ویژن آ گیا کہ جو چیزیں ہم سن رہے تھے اس کی تصاویر دیکھنے بھی لگے. تو یہ انقلاب ایک اس سے زیادہ بڑا انقلاب تھا کہ ہم صرف سن رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے, اب وہ چیزیں ہم دیکھنے لگے. یہ ایک صحافت کا ایک بڑا انقلاب تھا. لیکن 2000 کے آس پاس آتے آتے میں سمجھتا ہوں گا کہ 21ویں صدی جو تھی وہ میڈیا کے شعبے میں انقلابی حیثیت ہوئی, اور بالکل سوشل میڈیا پلیٹ فارم آ گیا, اور مختلف اس کے فارمز آ گئے. واٹس ایپ ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, اس کے نام بدلتے گئے, اور یہ انسٹنٹ ہو گیا. کیونکہ پہلے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ خبروں کا ایک وقت متعین ہوتا تھا, اس وقت کا لوگ انتظار کرتے تھے. اب ایک خبر ہو گئی تو 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا شام کو دوسرے دن وقت آئے گا تب ہم سنیں گے. لیکن سوشل میڈیا نے وہ تمام جو اوقاف تھے, وقفے تھے, ان کو ختم کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس وقت جیسے جو خبر آئی وہ فوری طور پر ریلیز ہو گئی, اور وہ عوام میں تیزی سے, یعنی ایک تو یہ ہوا کہ وقت کا ہوا, اور پھر یہ کہ تیزی سے سرکولیٹ, اس کی ترسیل بہت عام ہو گئی, تیز ہو گئی, کہ جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. ود ان سیکنڈ, 1 سیکنڈ کے اندر ہمارا میسج یا ہماری خبر, ہماری بات جو ہے وہ ہزاروں میل دور تک پہنچ گئی. پھر ڈیجیٹل فارم ایک آ گیا. جب پرنٹ میڈیا, ہمارے اخبارات خاص طور سے, یہ ہوا کہ اب لوگوں کا وقت کی تنگی ہونے لگی, پیپر پڑھ نہیں رہے ہیں, گنجائش نہیں ہے, یا اخبار وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا, انٹیریئر علاقے خاص طور سے جہاں ٹرانسپورٹیشن کے سادھن نہیں ہیں, تو وہاں پر ڈیجیٹل فارم اخبارات نے, پرنٹ میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے کہا نہیں, ہم اپنی خبر ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اپنا پورٹل, کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہونے کا ایک فائدہ یہ, تو اس طرح سے ڈیجیٹل فارم ہو گیا. تو پرنٹ میڈیا کا ایک بڑا روپ جو تھا وہ بدل کر ڈیجیٹل فارم میں آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, سب کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. جو خبر ان کی ٹی وی پہ چلتی ہے وہ پورٹل پہ دکھائی دیتی ہے, جو اخبار پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آتا ہے وہ اخبار ہمارا ڈیجیٹل فارم میں ہے, اور وہاں تیزی سے خبریں اپڈیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے قاری اور ناظر اور سامع کے لیے سب سے بڑا فائدے کی چیز ہوئی. بہت اچھی بات بتائی غفران صاحب آپ نے کہ سب سے پہلے جو ہے پرنٹ میڈیا آیا, اور اخبارات پہلے پرنٹ ہوتے تھے, اس پر آپ نے بات کی بہت اچھے طریقے سے. پھر آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے تعلق سے کہا کہ سب سے پہلے ریڈیو آیا, پھر اسی میں ٹیلی ویژن آیا, اور اس پر بھی آپ نے بہت اچھے کھل کر بات کہی. یہاں پر ڈاکٹر حمایت حسین صاحب سے سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سابق ایڈیٹر ہیں, ایک سوال بحیثیت ایڈیٹر کے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا کردار صحافت کے بدلتے چہرے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دور حاضر میں انسان بہت مصروف ہو گیا ہے. جس طرح سے پہلے اخبارات کا مطالعہ کیا جاتا تھا وہ اب وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ اتنا مطالعہ کریں. ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. تو چلتے چلتے ہم سفر کر رہے ہیں, ہم کسی کام میں ہیں, ہم نے فوراً اپنا کلک کیا اور دیکھ لیا. تو اس دور میں سوشل میڈیا کا کردار جو ہے خاص طور سے صحافت کے شعبے میں بہت اہم, کیونکہ خبروں کی ترسیل, اور 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ خبریں فوراً آ جاتی ہیں, اچھا فوراً آ گئی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ان کو
फौरन अचीव करना। जो आदमी है जिसको ख्वाहिश है कि भाई वो देख ले, तो अब उसको कहीं जाना नहीं है, सोशल मीडिया उसके साथ है, हर वक्त 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, यानी क्या तब्दीलियां हो रही हैं समाज में, क्या क्या वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। ये सोशल मीडिया का सबसे अहम किरदार रहा आज के दौर में है। बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी इंतजार के आपको अपने गिरदोपेश के हालात से वाकफियत हासिल हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। सोशल मीडिया के जरिए तेजी के साथ में खबरें हमारे सामने आ रही हैं, और ये खबरें पहले जहां 1 दिन या 24 घंटे लगते थे, अब 1 सेकंड में हमारे सामने होती हैं। गुफरान साहब, आप मशहूर सहाफी हैं, तो बतौर सहाफी आप सहाफत के बदलते हालात में किन किन चीजों का सामना कर रहे हैं, वो क्या क्या हैं? इस सिलसिले में आपके पास कौन कौन सी तजावीज हैं, इस पर वजाहत फरमाएं। देखिए, जैसा कि हमारा मौजू है सहाफत का बदलता चेहरा, तो तब्दीली और तगय्युरात ये कुदरत का एक निज़ाम है। हर शोबे में इस तरह की तब्दीलियां, तरमीमात और बदलाव होते रहते हैं। सहाफत में भी हो रहे हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह के हो रहे हैं ये हमें समझना है। अभी जैसे डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे कि सोशल मीडिया कितना एडवांस हो गया, कितनी तेजी से आ गया, लेकिन अब खबरें आने का और नश्र व इशरात का सिलसिला आसान हो गया, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज सहाफियों के लिए भी पैदा हो गया। वो क्या है? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है, पढ़ाया गया, और सहाफत ये कहती है कि किसी भी खबर को पहले तस्दीक करो, तहकीक करो, उसके बाद उसका इजरा करो, फिर जारी करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितनी भी खबरें आ रही हैं, तो वो सब के सब बिल्कुल सही हैं, मुसद्दिका हैं, ये सही नहीं है। तो इसके लिए सहाफी के पास एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो खबर आ रही है उसकी पहले तस्दीक और तहकीक की जाए। मैनुअल काम कर रहे थे तब भी आपको उतना वक्त चाहिए होता था, और आज आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तब भी, क्योंकि किसी से तस्दीक करेंगे, तहकीक करेंगे, कुछ वक्त चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज आज के दौर में। और बाद में बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं कि मालूमात चल गई वो गलत थी, कुछ देर के बाद या घंटे 2 घंटे के बाद उसकी तरदीद आती है कि सब ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है मीडिया हाउस में काम करने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हमें जवाब देना होता है कि जो खबर हमारे हाथ से निकल के जा रही है, कारी तक पहुंच रही है, वो कैसे आई, कहां से आई, ये समझ। तो ये एक बड़ा चैलेंज। जो चीजें जितनी ज्यादा तरक्की करती हैं उसके बीच में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, सहाफती में नहीं, हर जगह होते हैं। जरूरत इस बात की होती है कि जो लोग उस हाउस में काम कर रहे हैं, उस मीडिया ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी आसानियां मिल रही हैं कि वो तस्दीक और तहकीक का काम कर सके। चैलेंज की जहां तक बात है, आज हर हाउस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो जो सहाफी थे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, सहूलतें लिमिटेड हो गई, महदूद हो गई, लेकिन जिम्मेदारियां और काम बढ़ गए। हमारा अखबार की अगर हम बात करें, जब से पहले प्रिंट होता था, मार्केट में आ जाता था, अब प्रिंट के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है, डिजिटल फॉर्म में भी है। तो अब हमारे जो सहाफी हजरात हैं, जो लोग डेस्क पे काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं, पूरी एक टीम होती है हमेशा अखबार की। अब उनके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले अखबार को बनाइए प्रिंट के लिए, नीचे भेजने के लिए प्रिंट शेड को, उनकी जो जरूरत है कि कितना फॉर्मेट में होना चाहिए और कितने मेगापिक्सल में होना चाहिए, और उसके बाद उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में या मोबाइल के फॉर्म में लाने के लिए उसके साइज को छोटा किए। पूरा एक काम, पेज को छोड़ दें, लेकिन एक पूरा काम फिर से करना, एक पूरी प्रोसेस करना पड़ती। ये एक बड़ा चैलेंज है। उसमें जरा सा अगर कोई फाइल छूट जाए तो मालूम है दूसरे दिन खुल नहीं रही मोबाइल पे, तो शिकायतें आने लगती हैं। तो इस तरह से चैलेंजेस रोजाना बदल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सहाफी होने की हैसियत से हमें चैलेंज का ही सामना करके आगे बढ़ना है, और ये हम हर किसी के साथ। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सहाफत के बदलते चेहरे में सहाफी की हैसियत से जो आपने बहुत सारी चीजों का सामना किया, उसमें सबसे अहम चीज ये है कि खबर का मुसद्दिका होना। कभी कभी ऐसा होता है कि खबर गैर मुसद्दिका है और पूरी मालूमात उसके सिलसिले में नहीं है, और उसको सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह डॉक्टर साहब से एक और सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आप बखूबी जानते हैं, तो टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से आप सहाफत के बदलते रुझानात किस तरह पाते हैं, इस पर रोशनी डालें। गुमैर साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से सहाफत तब्दील होती रही है, मतलब खबरों की तरसील और खबरें कलेक्ट करना और खबरें लाना, फिर उनको प्रिंट करना या रेडियो पे वगैरह वगैरह, उसी तरह से तकनीक भी बदलती रही। बिल्कुल। तो टेक्निकल तौर पर भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रही। पहले किताबत होती थी, किताबत के बाद वो साहब में प्रूफ होता था और बहुत सी चीजें उसमें देखी जाती थी। फिर ऐसा हुआ कि किताबत का एक शोबा जो अखबार में था वो तकरीबन खत्म हो गया। कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से बड़ी आसानियां हो गई। एक अखबार किताबत के लिए जहाँ पे 4 आदमी काम करते थे, आज कंप्यूटर पे 1 आदमी वो काम कर रहा है। तो कंप्यूटर में आ गया कि साहब, फिर कंप्यूटर ने और तरक्की की, तो पता चला कि साहब पहले शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर आया तो खबर कंप्यूटर में सुर्खी जो है कातिब, लेकिन फिर कंप्यूटर में सुर्खियां भी बनने लगी, वो सारी चीजें आ गई। इसी तरह पहले अखबार जो है वो छपता
چھپتا تھا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. ٹیکنیکل تکنیک نے ترقی کی, اخبار کلر ہو گیا, تو خوبصورتی اس میں آ گئی. تو جس طرح سے صحافت تبدیل ہوتی رہی, دو شعبے رہے, ایک طرف اداریہ اور ایک طرف تکنیک. جس طرح سے اداریہ میں اپنا تبدیلی آتی رہی, اسی طرح تکنیک میں بھی تبدیلی آتی رہی. تو یہ سلسلہ بدستور جاری ہے, آج بھی جاری ہے کہ ٹیکنیک بالکل ساتھ ساتھ چلتی رہی صحافت کے. صحافت جس طرح بدل رہی تھی ویسے ہی ٹیکنیک بھی. مشینیں آ گئیں, ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ پہلے پرنٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا تھا, اب تو صاحب 1 گھنٹے میں 1 لاکھ اخبار جو ہے وہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں, چھاپ دیتے ہیں. غفران صاحب سے ایک سوال لیں گے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں غفران صاحب کہ صحافت کے اخلاقی پہلو پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ صحافت کا اخلاقی پہلو تھا وہ گر گیا ہے. تو موجودہ دور میں آپ کی نظر میں صحافت کا اخلاقی پہلو کیا ہونا چاہیے, اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا عمر صاحب. صحافت کا جو کام ہے وہی مبنی ہے اخلاق پر. اگر اخلاق اور اصلاح نہیں ہے تو وہ صحافت نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پہلے جو ہے جب اخلاق کی پہلو کو مد نظر رکھ کر صحافت کی جاتی تھی تو صحافت ایک تحریک تھی, ایک مشن تھا. سامعین, آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ صحافت کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے. اس لیے صحافت کا بدلتا چہرہ ایک حقیقت ہے جو نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ سماجی اور سیاسی عوامل کی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے. اس تبدیلی نے جہاں عوام الناس تک معلومات کی رسائی کو آسان بنایا ہے, وہیں صحافت کے بنیادی اصولوں اور اخلاقیات کو بھی نئے آزمائشوں میں ڈال دیا ہے, جو ایک قابل فکر بات ہے. اور اب ہم اپنے دونوں مہمان جناب ڈاکٹر حمایت حسین صاحب اور جناب محمد غفران نسیم صاحب کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ دونوں حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی. اور اب پروگرام کے آخر میں سماعت فرمائیں مومن خام مومن کی غزل محترمہ بیگم اختر صاحب